افغانستان کے اندر امن کے لیے افغان طالبان کا شامل ہونا ضروری ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی گزشتہ پچھلے 4-5 دن پہلے قندوز کے اندر جو بمباری ہوئی، پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، افسوس ہے اور پوری دنیا ہی افسردہ ہے اس حوالے سے، اور طالبان نے بھی کہا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کیے جائیں، افغان حکومت بھی کہہ رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان بھی کوششیں کر رہا ہے، لیکن پھر ادھر سے افغان حکومت کی طرف سے اور امریکن اور بھارتی وہ ہیلی کاپٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یوز ہوئے ہیں، وہ قندوز کے اندر بمباری ہوگی، عام بچوں کو، حفاظ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے کہ کیا یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد کیا طالبان راضی ہو جائیں گے کہ افغانستان کے ساتھ، افغان جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور پاکستان کیا قائل کر پائے گا افغان طالبان کو کہ وہ اس معاملے کے بعد جو ہے وہ امن عمل میں شریک ہو جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر اس قسم کا واقعہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو جاتا تو ساری دنیا اس وقت سے باہری ہوتی ہے، خون کے آنسو رو رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ واقعہ پیش آیا ہے، اتنا اونگناک واقعہ ہے، اتنی آپ سمجھیں کہ بےمعنی قسم کی بمباری ہوئی ہے، بچوں کا قتل عام ہوا ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے میں حیران ہوں کہ مسلم دنیا کے چند ممالک کی طرف سے اس پر ریئیکشن آیا۔ پاکستان کے ریئیکشن بھی کچھ 1-2 روز کے بعد ہی آیا، فوری طور پر نہیں آیا۔ پاکستان کے میڈیا نے بھی اس کو جب اٹھایا تو 48 گھنٹے کے بعد اٹھایا۔ بہت دکھ ہوتا ہے یہ باتیں کہتے ہوئے مجھے کہ بچے سب کے بچے ہیں، بالکل۔ اور وہ جہاں بھی ان کو اس طریقے سے مارا جائے، شہید کیا جائے، اس طریقے سے کنٹرول ہے۔ تو یہ میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ جی آپ کو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ کون افغانستان میں امن چاہتا ہے اور کون افغانستان میں امن نہیں چاہتا ہے، ورنہ اس بات چیت کا تو پہلے سے سب کو پتا تھا کہ بھی پاکستانی وزیر اعظم آ رہے ہیں، اور پچھلے 15 دن سے یہ بات ہوا میں تھی، ایوری باڈی نیوز۔ تو اس سے صرف 2 دن پہلے، 3 دن پہلے اس قسم کا واقعہ پیش آنا، تو کیا پھر وہ میری بات کی تائید نہیں کرتا کہ امریکہ یہاں پر امن نہیں چاہتا، بلکہ وہ ہر امن کی کوشش کو سبوتاژ کرنے میں پیش ہے۔ بالکل۔ یہ بات اگر پاکستانی لیڈرشپ سمجھ جائے، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی سمجھ جائے اور ملٹری لیڈرشپ بھی سمجھ جائے تو افغانستان کا مسئلہ حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ جی سر، آخر میں آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ نے ابھی جیسے قندوز کے حوالے سے فرمایا کہ یہ واقعی ایک بربریت کا اور درندگی کا مظاہرہ ہوا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ وغیرہ پورا ایک وفد گیا تھا کل وہاں پر ملاقات کے لیے، لیکن پاکستان کے وفد نے بھی افغان حکومت سے قندوز کے واقعے کے حوالے سے کوئی مذمت نہیں کی، ان کو اس حوالے سے کچھ کہا نہیں کہ آپ نے یہ معاملہ ایسا کیوں کیا؟ جی، کم از کم جو جامعہ باہر ہے اس میں تو نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ اندر انہوں نے یہ بات کی ہو، کچھ اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا۔ اب بات یہ کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جی اتنی بزدل نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن ہمارے لیڈر اتنے بہادر نہیں ہیں جتنی کہ ہماری قوم بہادر ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کو عقل و فہم سے کام لینا ہوتا ہے، لیکن جو میری اپنے انالیسز ہے کہ عقل و فہم آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ لیٹ کر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، مار کھاتے رہے، آگے سے جواب نہ دے، یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اس پر کوئی آپ کو کامیابی نہیں ہوگی جب تک آپ کھڑے نہیں ہو جائیں گے، بالکل۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت بخشی ہے اس کا اظہار نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ آپ کے پڑوس میں کوئی آپ کی بات سنے گا، نہ دنیا میں کوئی آپ کی بات سنے گا۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔